حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی علیہ رحمت و رضوان، بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ. انہوں نے بھی ایک توبہ کی. ان کی توبہ کا بڑا ہی عجیب داستان ہے، اس کو سنیں کہ توبہ کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کے عشق میں گرفتار تھے. ایک رات اپنے ایک دوست کو لے کر اس کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ بندی بھی اپنے چھت پر آ گئی. جیسا کہ عموماً اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جب عشق مجازی ہو جاتا ہے تو ملاقات کے سلسلہ، تو انہوں نے کیا کیا، ایک رات اس کی دیوار کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی چھت پر سے آ گئی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہے، دونوں لطف اندوز ہو رہے، یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی. رات بھر گزر گئی، اذان فجر ہو گئی. تو آپ نے گمان کیا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے. شاید رات بھر کھڑے رہے، ان کو ایسا لگا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے. لیکن جب دن چڑھا، یعنی جب سورج طلوع ہوا، اجالا پھیلا، تو معلوم ہوا کہ تمام رات اسی حالت میں گزار دی میں نے. بس یہی بات اور یہی سبب ہوا آپ کی توبہ کا اور آپ کی دل کی دنیا بدل گئی. آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن مبارک، تجھے شرم آنی چاہیے تھی کہ نفس کے خواہش کے پیچھے ساری رات تو کھڑا رہا، پھر بھی تو اعجاز اور بزرگی کا خواستگار ہے کہ مجھے بزرگی ملے اور مجھے اعجاز ملنا چاہیے. اگر نماز میں امام کوئی سورت پڑھ دے تو گھبرا جاتا ہے اور اس پر تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ امام نے تھوڑی لمبی سورت پڑھ دی تو گھبرانے لگتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. پھر آپ نے صدق دل سے توبہ کی اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ ان کا نام زاہدوں میں شمار ہوا جانے لگا اور ایسی پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی، ایسی پرہیزگاری اختیار کی کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ، جو دشمن ہوتا ہے انسان کا، لیکن ایک سانپ اپنے منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہرے سے مکھی اور مچھر کو اڑا رہا تھا. تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ کی برکت. تو اس سے دو باتیں پتہ لگی. ایک یہ کہ اگر خواہش نفس سے اگر ہم کبھی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو جب اللہ توفیق دے تو اس وقت ہی آپ توبہ کر لیں، اور توبہ کریں تو اس عزم کے ساتھ کہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. کہ توبہ نام ہی ہے اس چیز کا کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا عزم کر لینا اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا. تو اسی عزم کے ساتھ کریں. اور پھر دیکھیں انہوں نے علم بھی حاصل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، پھر تقوی اختیار کیا. ورنہ بے علم عابد جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، اور جب چاہے اس کو بہکا دیتا ہے. اس لیے ضرورت بھر علم بھی سیکھیں اور عمل بھی کرتے رہیں تو کرم وہ ہوگا جو آپ کا جان لیوا دشمن ہوگا معاملہ کرتے نظر آئے گا، جیسے اس واقعے میں. تو اس سے ہمیں صرف یہ پتہ لگا کہ اگر ہمیں کتنے بھی گناہ ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیں. اس کی رب کی رحمت سے امید ہے کہ رب تعالی ہمیں ضرور بخش دے گا. جیسے